جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی وفات کے بعد ان کی سوانح عمری شائع ہوئی ہے اور اس میں کچھ نئے انکشافات ہیں، اور یہ سب بھٹو کے حوالے سے جو خاص طور پہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی کی جو ہے وہ سزا ہوئی اور اس کے بعد جو قدیر خان صاحب نے بیان فرمایا قدیر خان صاحب کا ان کو بالکل نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا تھا مجھے ترکیب سے بلند ایجوت وزیر اعظم سے انہوں نے خاص طور پر مجھے فون کیا کہ ہم بھٹو کو 10 سال کے لیے اپنے پاس رکھ ترکی لے جاتے ہیں اور سیاست سے کنارہ کش رہیں گے آپ تو کہتے میں نے بات کی الگ سے، لیکن کوئی اس وقت میرے بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس سے ایک بڑی اخلاق اس کو بھٹو کے ساتھ ان کے جو واقعات شیئر کیے وہ بڑے کمال کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو مجھے بڑی تکلیف تھی کہ یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا پاکستان کے حوالے سے۔ تو میں نے بھٹو کو ایک دفعہ ملا اور میں نے کہا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مریم خان ہوتے تھے اٹامک انرجی کمیشن کے ہیڈ، وہ بیوروکریسی اور سارا کچھ، تو ان کو کہا کہ آپ اس کو بلا لو۔ انہوں نے مجھے پروفیسر سے سمجھا تو انہوں نے مجھے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایک بہت فرسودہ سے تقیانوس قسم کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا۔ میں میری بیوی اور دونوں بیٹیاں ہم ساتھ آئے تھے۔ بیوی ان کی ظاہر بات ہے شی واز فرام ہالینڈ، وہ جرمنی میں پڑھتی تھی، ان کی کلاس فیلو تھی اور وہ وہاں انہوں نے شادی کر لی تھی۔ تو ہم تینوں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میری رات کو میں نے بیوی سے میری گفتگو شروع ہوئی، تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ دیکھو تو میری اتنی اچھی جاب ہے وہاں پر، تم بہت وہاں پر کیریئر ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کا مسئلہ ہے کہ 2 بچیوں کی ایجوکیشن اور ان کے تو تم کیا کرنا چاہتے ہو، ایک فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرا ملک جو ہے بہت مشکل میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ یہ کوئی کام اور نہیں کر سکتا۔ کہتے یہ دونوں فکرے کہتے ہیں۔ میں نے کہے تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ٹکٹ بک کراؤ، میں ہالینڈ جا کے سامان لے آتی ہوں جو کچھ بھی ہے، اور 1 ہفتے میں ان کی بیوی جو ہے وہ سامان لے کے آ گئی، اور ان کو 3000 روپے پہ ایک مشیر بنائے اٹامک انرجی کمیشن لگا دیا۔ وہ اٹامک انرجی کمیشن جس کا سربراہ منیر احمد خان تھا، اور منیر احمد خان روز کہتا تھا کہ ہمیں بم نہیں بنانا چاہیے، بھٹو کا تو دماغ چل گیا۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ کس قسم کے لوگ ہیں، تو ظاہر بات ہے جو ہماری بیوروکریسی کا مزاج۔ تو کہتے میں نے پھر بھٹو کو خط لکھا۔ بھٹو اس وقت لاہور میں تھے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ لاہور آ جائیں۔ اچھا، یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں سے بیٹھے ہوئے تھے، پھر گورنر سے مجھے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، اس کی ملاقات ہو جائے۔ تو 3 بڑے سیکٹریز تھے پاکستان کے، ایک سیکٹری دفاع تھے غلام اسحاق خان، ایک سیکٹری خزانہ تھے AGN قاضی جس کو بے نظیر نے بعد میں وزیر خزانہ لگایا تھا، اور ایک تھے سیکٹری خارجہ آغا شاہی۔ تو ہم تینوں کی میٹنگ ہوئی اور جنرل امتیاز ان کے ساتھ تھے۔ اچھا، تو چاروں کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے دوران یہ طے پایا کہ میرا کام جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے اٹامک انرجی کمیشن سے۔ وہ جو ریکٹر لگے ہوئے ہیں کراچی کا، جو کنوپ وغیرہ وغیرہ، اس کو جو مرضی وہ جانے، جو مرضی کرتے۔ بم بنانے والا جو ہے نا وہ علیحدہ کر دیا۔ کہتے میں نے بم بنانے کے لیے مجھے علیحدہ کر کے مجھے اس کا سربراہ لگا دیا گیا، اور ایک بورڈ گورنرز بنا دیا گیا جس میں یہ تینوں شامل تھے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 بڑے مزدار واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ میں پورے پاکستان میں گھوما، اور گھوم کے میں نے کہوٹا کا جو علاقہ ہے اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میٹنگ میں اس کا فیصلہ کریں کہ کہوٹا کا علاقہ ہمیں دے دیا جائے، پہاڑیاں ہیں، دوسری چیزیں سیکور ہیں۔ کہ میٹنگ میں جب میں نے پیش کیا تو غلام اسحاق خان جو ٹریننگ بیوروکریسی والی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جو سروے کرتی ہے، اور اس سروے جو ہے وہ کر کے تو اس کمیٹی جو ہے رپورٹ پیش کرے گی، فیصلہ کر لیں گے۔ تو بھٹو نے ایک دم کہا کہ ان کمیٹیوں نے جس ملک کا ستیہ ناش کیا، اس کا کام ہے، اس کو پتہ ہے جگہ کون سی، تمہیں پتہ ہے؟ اچھا، باقاعدہ تمہیں پتہ ہے جگہ کیا کیسے؟ تو انہوں نے کہا فوراً اس کو کہا کہ یہ بلکہ اختیارات دے دیا۔ وہ آگے بتاتا ہوں، وہ اگلا واقعہ وہ حیران کن واقعہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس کو کنسٹرکشن کے لیے انجینئرنگ کور کے افسران چاہیے۔ تو انہوں نے فون ملایا ضیاء الحق کو۔ ضیاء الحق پنڈی میں تھے۔ تو میٹنگ ختم ہوتے ہوتے کہتے ہیں باہر نکلے تو ضیاء الحق باہر ٹہل رہے تھے۔ تو ضیاء الحق نے مجھے کہا کہ اپنا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بندہ چاہیے، کس لیول کا؟ انہوں نے کہا بریگیڈیئر کے لیول کا بندہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے آئے۔ تو اگلے دن صبح زاہد علی اکبر کو بھیج دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ زاہد علی اکبر کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا کہ یہ جو ٹھیکیداریاں ہیں، یہ باقی چیزیں ہیں، جو سامان آنا ہے، اس کی ظاہر بات ہے آپ نے چوری سے سامان لے کے آنا ہے سارا۔ انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے سامان پہنچایا تھا، پاکستان کی ان کمپنیوں کو بھی لکھے ہیں، ان فیملیز کے نام لکھے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، کوئی سوئٹزرلینڈ میں تھی، کوئی کام۔ تو ظاہر بات ہے اس کی اپروول فنانس کی فائلوں میں جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اختیارات جو تھے ہم نے ان کی ایک لسٹ بنا لی کہ جو مجھے ہونے چاہیے۔ ہم لے کے وہ چلے گئے۔ تو بھٹو صاحب نے پھر بورڈ کی میٹنگ بلا لی۔
تو بورڈ والوں نے کہا کہ یہ اختیارات تو نہ کسی سیکرٹری کے پاس ہے نہ کسی وزیر کے، یہ تو وزیر اعظم کے اختیار ہے۔ تو بھٹو نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیا کہ میرے سارے اختیارات جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیے جاتے ہیں۔ واہ، یعنی تمام اختیارات جو پرائم منسٹر کو حاصل تھے اس سفیر کے اندر عبدالقدیر خان کو حاصل تھے۔ فنانشل اختیارات، انتظامی اختیارات، آئرن فائر کے اختیارات، کسی قسم کی فوج کو بلانے کے اختیارات، تمام اختیارات جو تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو حاصل تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک انہوں نے 3 صفحے کا خط جو ہے نا وہ غلام اسحاق خان کا اس کے اندر دیا ہے، اچھا، بہت خوبصورت خط ہے، اور اس سے غلام اسحاق خان ایسے لگتا ہے کوئی شخص جو ہے نا جسے کہتا ہے کسی محسن نے پاکستان کو اس سطح پہ بلند کر 16 سال انہوں نے ایک ایک چیز اس کو دیکھی۔ اس کے آگے نا غلام صاحب نے انگریزی کے بعد آخر میں ایک فارسی کا مقولہ لکھا ہے، مشک آنکھ خود بگویت نہ کہ عطار بگویت، کہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ اپنا آپ خود بتا دیتی ہے، واہ، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور یہ سب ہندو جو کمیونٹی ہے وہ دیوالی کی خوشیاں منا رہی ہے، اور یہ پہلی بار ہم نے یہاں میں دیکھا ہے آئی کہ دیوالی بڑے چراغ سے الخدمت پاکستان نے جا کے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے، ان کو تحفے تحائف دیے ہیں، اور ایک دینی جماعت کی طرف سے ایک کمیونٹی کے لیے ہاں، اس یہ قسم اچھی کا بات۔ جیسچر جانا جو ہے دیکھیں باقی- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، باقی مؤلفۃ القلوب ایک رسم ہے۔ اچھا، مؤلفۃ القلوب بنیادی طور پر ہے تو 9 مسلموں کے لیے، لیکن اگر اس میں سے ایک راستہ نکال لیا جائے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ کے صدقات ہیں اگر ایسی کمیونٹیز کے لیے دیے جائیں کہ جو جہاں پر ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کہیں کہا ہے تو ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، اے بنی نوع انسان۔ آپ دیکھیں خطبہ وداع، آپ مقرر ہیں، آپ کے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوں گے تو آپ کہیں اے خواتین بچیوں، آپ کے سامنے مرد بیٹھے ہوں گے تو آپ کہیں گے مرد۔ حج کا مقام ہے، خطبہ الوداع دے رہے ہیں رسول اکرم، صرف مجھے نہیں کہا یا ایھا الحاج، اے حاجیو، یا ایھا المومنون، یا ایھا سارا خطبہ یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ اس میں آپ نے کہا کہ کون، تو اصل مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں شامل ہیں، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ بنی نوع انسان الخلق کلہم عیال اللہ، پوری تخلیق اللہ کا کنبہ ہے، یہ کنبے میں آتے ہیں۔ چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ